عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے 4 کام کیے اس کو 4 چیزیں عطا کر دی جائیں گی. جس نے 4 کام کیے اس کو 4 چیزیں مل جائیں گی. تو جب ہمیں کسی چیز کے ملنے کا یقین ہوتا ہے تو پھر عمل میں تیزی آ جاتی ہے، پھر عمل بھی ہو جاتا ہے. اور ان کا ذکر کتاب اللہ میں ہے. پہلی چیز، فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں. ہم اس بات پہ لوگوں سے جھگڑتے رہتے ہیں کہ تم نے مجھے یاد نہیں رکھا، تم تو یاد ہی نہیں کرتے، اور اس بات پہ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ کوئی کہے کہ آئی مس یو. کسی کو ہمارا نام آ جائے تو اور بھی خوش ہو جاتے ہیں. کوئی ہمیں کہیں مینشن کر دے، کہیں کوٹ کر دے، کہیں ذکر کر دے تو اور زیادہ خوش ہو جاتے ہیں. تو یہ تو عام انسانوں کے بارے میں ہوتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں یاد کرے، ہمارا ذکر کرے، اس کے لیے کتنا آسان اور سمپل نسخہ ہے کہ ہم اللہ کو یاد کرنا شروع کر دیں. ہم اس کا ذکر کرتے جائیں، اللہ تعالیٰ ہمیں یاد رکھے. اکیلے میں کریں گے تو اکیلے میں کرے گا، لوگوں کے بیچ میں کریں گے تو ہم سے زیادہ بہتر مجلس میں کرے گا. کتنا بڑا سودا ہے، کتنا بڑا نفع ہے، کتنی بڑی بات ہے. اور جس شخص کے اندر یہ یقین آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے یاد رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے یاد کر رہے ہیں، اس کو پھر کسی اور چیز کی ضرورت رہتی کہ لوگ اس کے ساتھ کیا معاملہ کر رہے ہیں، بے پرواہی کا کر رہے ہیں، یا اس کو یاد نہیں رکھتے، یا اس کو اہمیت نہیں دیتے، یا اسے امپورٹنس نہیں دیتے. ناراضگیاں کس بات پہ ہوتی ہیں عموماً گھروں میں، خاندانوں میں؟ مثلاً آپ کسی کی شادی پہ گئے تو وہاں آپ کو کسی نے پوچھا نہیں، یا کو بلانا بھول گیا، یاد نہیں رکھا اس نے آپ کو. پھر کیا ہوتا ہے؟ کئی دفعہ لوگ آ کے کہتے ہیں آپ کو میرا نام آتا ہے؟ پوچھتے نا، گیس کرے میرا نام کیا، آپ مجھے پہچانتے؟ بھول گئے، اسی پہ ناراض ہو جاتے ہیں. تو اس چیز کو محسوس کریں کہ کوئی آپ کو یاد کرتا ہے تو آپ کو کتنی خوشی ہوتی ہے، کوئی آپ کو بھول جاتا ہے تو آپ کو کیسا لگتا ہے، اور پھر کوئی اہم شخصیت آپ کو یاد کرتی ہے تو کیسا لگتا ہے، اور کوئی کسی مجلس میں یاد کرتا ہے تو کیسا لگتا ہے. ایک طرح سے ہم امپورٹنس چاہ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی ہمیں اہمیت دے. تو رب کائنات جس کو اہمیت دے، جس کا ذکر کرے، پھر اس کو لوگوں سے گلے شکوے بھی نہیں رہتے، کیونکہ اس کو ضرورت نہیں رہتی، اس کا پیٹ بھرا ہوتا ہے. اسے ہے کوئی یاد کرنے والا، اسے ہے کوئی اہمیت دینے والا، تو ناراضگیاں بھی ختم ہو جائیں گی. اور مقصد زندگی پورا ہی جب ہوتا ہے جب انسان بیکار کے بکھیڑوں سے نکل آتا ہے. اگر آپ زندگی میں کچھ کرنا چاہتے ہیں نا تو ان بکھیڑوں سے نکلنا ہوگا کہ کون ناراض اور کون راضی ہے. تو اس کے لیے کیا کریں؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یاد کرے تو آپ کیا کریں؟ اللہ کو یاد کریں. چلے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کے طریقے کیا ہوں گے؟ کون سی تسبیح؟ اور کون سی تسبیح؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اور کوئی؟ لا حول ولا قوۃ الا باللہ. اور لا الہ الا اللہ. اور صبح شام کے اذکار، شاباش، صبح شام کے اذکار. اور الاسماء الحسنی. اور تلاوت قرآن. یس. اور نماز کے بعد کے اذکار. یہ نہیں کہ سلام ادھر پھیر کے جا نماز دوسرے ہاتھ میں، ایک طرف سلام پھیرے دوسری طرف سے جا نماز اٹھا رہے ہیں، بھاگم دوڑ. یہ نہیں، واقعی اللہ کو یاد کرنا. اچھا، یاد کہاں ہوتی ہے؟ زبان پہ ہوتی ہے، دل میں ہوتی ہے؟ دل میں بھی اور زبان پر بھی. تو خالی زبان کا کچھ فائدہ؟ بہت کم فائدہ. دل ساتھ ہونا چاہیے. اچھا، اور ذکر کی قسم بتائیے. فاذکرونی اذکرکم. شاباش. ہر موقع کی مناسبت سے مسنون دعائیں پڑھنا، واش روم جاتے ہوئے، نکلتے ہوئے، اور سوتے وقت، سو کر اٹھ کے، کھانا کھاتے وقت، کھانے کے بعد، گھر سے نکلتے ہوئے، اندر آتے ہوئے. اور ذکر میں تذکرہ بھی، یعنی اللہ کی باتیں. ہاں شاباش. ذکر کی ایک قسم تذکرہ. تذکرہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی باتیں لوگوں سے کرنا، مذاکرہ، ڈسکشن. صحابہ کیا کیا کرتے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مجلس سے اٹھ جاتے تھے تو بعد میں کیا کرتے تھے؟ آپس میں تذکرہ، مذاکرہ کیا کرتے تھے، اسی علم کو پھر دہراتے تھے. اس میں فارمل اور انفارمل دونوں طریقے ہو سکتے ہیں. فارمل طریقہ کیا ہے؟ جیسے اس وقت ہم کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا،
ایک فارمل وے، اور انفارمل وے ون آن ون بیس پہ جس سے بھی گفتگو ہو رہی ہو وہاں. اسی طرح گفتگو کے دوران اللہ کی یاد، یعنی بات کرتے کرتے. یہ جو آتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں 70 سے زیادہ دفعہ استغفار کرتے تھے. تو صحابی نے کیسے گنا؟ آپ منہ سے بولتے ہوں گے تو گنا ہوگا نا، یہ تو نہیں کہ آپ تسبیح لے کے بیٹھے ہوتے استغفر اللہ استغفر، یعنی بات کرتے کرتے آپ کرتے تھے استغفر اللہ ربی من کل ذنب، یہ جو بھی استغفار کی قسم. تو فاذکرونی اذکرکم. دوسری چیز اللہ تعالیٰ فرماتے جس نے دعا کی اس کی دعا قبول کی جاتی ہے. یعنی 4 چیزیں کرو تو 4 ملیں گی، جس میں دوسری چیز کیا ہے؟ ادعونی استجب لکم، ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہیں جواب دوں گا، میں قبول کروں گا. استجب کا مطلب ہوتا ہے قبول کرنا، میں قبول کروں گا. ہمیں کیا واقعی یقین ہوتا کہ قبول ہوگی؟ اکثر تو ہم یہ کہتے رہے میری دعا نہیں سنی جاتی، اسی لیے تو ہر وقت دوسروں کو پلو پکڑے رکھتے میری دعا کرو، خود پہ یقین نہیں. بعض اوقات ہم پریشان ہوتے ہیں، مائیں پریشان ہوتی ہیں، ایک کو کہتے ہیں میرے بچے کے لیے دعا کرو، میرے بچے کے لیے دعا کرو. ٹھیک ہے اور بھی کریں، لیکن اس یقین کے ساتھ اگر ماں دعا کرے کہ ماں کی دعا جس تڑپ کے ساتھ وہ کرے گی جیسی اس کی سنی جائے گی وہ تو سب سے بہترین ہوگی. لیکن ہمیں یہ کیوں شک رہتا کہ ہماری دعا نہیں سنی جائے گی؟ یہ دل میں وسوسہ ڈالتا رہتا آتا ہے نا. حالانکہ لازمی طور پر اللہ تعالیٰ سنتے ہیں اور اللہ تعالیٰ قریب ہیں اور بندے کو عطا بھی کرتے ہیں، اگر فوری نہیں تو بعد میں، اگر ایک چیز نہیں تو دوسری طرح. اور آخرت میں بھی اس کے لیے اجر ہوگا جو دعا دنیا میں قبول نہیں ہوتی. یس، آخرت میں اجر. تو نیکسٹ ٹائم جب آپ دعا کریں تو کیا کریں؟ یہ تو قبول ہونی ہے انشاءاللہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ادعونی استجب لکم. تو مانگو تو صحیح، میں قبول کرتا ہوں، کیوں گھبرا رہے ہو؟ جب دعا مانگے تو اپنے آپ سے کہا کرے کہ میرے رب نے مجھے کہا ہے مانگو تو اس لیے میں مانگ رہا ہوں، اور وہ دے سکتا ہے اور وہ ہر چیز پہ قادر ہے. اس یقین کے ساتھ جب مانگیں گے تو پھر اس مانگنے کا مزہ ہی کچھ اور ہے. تیسری چیز، شکر کرنے والے پر اللہ تعالیٰ مزید فضل اور انعام کرتا ہے. شکر کرنے پر بھی کچھ ملتا ہے. کیا؟ اور زیادہ ملتی چیز. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اور زیادہ ملے ہمیں چیز تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جو ملا ہوا ہے اس پہ شکر ادا کریں. لئن شکرتم لأزیدنکم، اور زیادہ ملے گا. لیکن موسٹلی ہمارا رویہ کمپلینٹس کا زیادہ ہوتا ہے، شکایتی زیادہ ہوتا ہے. کیا کیا شکایتیں ہوتی ہیں ہمیں؟ کس کس سے ہوتی ہے؟ چلیے بتائیں. پیرنٹس، حالانکہ سب سے زیادہ احسان ان کے ہوتے ہیں. اور عورتوں کے لیے تو خاص ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن کا تم پر احسان ہے تم ان کی ناشکری کرتی. اور اسٹوڈنٹس کو بھی اپنے ٹیچر سے ہوتا ہے، اسٹوڈنٹ کو بھی ٹیچرس. حقیقت یہ ہے کہ جو ہم پر احسان کرتا ہے اسی سے ہی ہماری شکایت زیادہ ہوتی. اور دوستوں سے بھی ہوتا ہے، دوستوں سے بھی بہت زیادہ شکر کرتے ہیں، بہن بھائیوں سے، ان لاز سے، اللہ تعالیٰ سے بھی انسان شکر کرتا ہے. یا بندے تو بندے اللہ تعالیٰ کو بھی نہیں چھوڑتے، اللہ تعالیٰ سے شکوے کرتے ہیں لوگ، اسی لیے پھر روتے رہتے ہیں، پھر کہیں رونا رکتا ہی نہیں، کبھی زندگی میں خوش رہ ہی نہیں سکتے ایسے لوگ. ایک ہوتا ہے سینس آف اچیومنٹ، ایک ہوتا ہے سینس آف لاس. جس کے اندر سینس آف لاس ہوتی ہے نا ہر وقت، یہ کھو گیا، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ملا، وہ نہیں ملا، جو صرف یہ دیکھتا ہے کہ کیا نہیں ملا، اس کے لیے پھر کیا ہوتا ہے؟ کبھی کچھ. اور جو یہ دیکھتا ہے کہ مجھے تو اتنا کچھ ملا، وہ ساری نعمتیں وہ گن سکتا ہے، پھر وہ شکر ادا کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اسے اور اپرچونٹیز دیتا ہے، اور توفیق دیتا ہے، اور موقع دیتا ہے، اور سبحان اللہ، نعمتیں ہی نعمتیں. سوچیں، اس پر شکر ادا کریں. اللہ نے آپ کو یہ پڑھنے کا موقع عطا کیا، قرآن کی نعمت دی، اللہ نے اس کے لیے چنا. تو اگر شکر کریں گے اللہ تعالیٰ اور مواقع دے گا، اور راستے کھول دے گا. ابھی آپ کی تکمیل ہونے والی ہے تو آگے اور زیادہ مواقع آپ کو عطا کرے گا. لیکن اگر آپ نے اس کو بوجھ سمجھ کے صرف سر سے اتارنے والی کی تو پھر یہ قرآن ساتھ نہیں رہے گا. اس سے ڈرنا چاہیے. تو ہر نعمت پہ شکر ادا کر. اور شکر ادا کرنے کے جو الحمدللہ ہم کہتے ہیں تو اس سے کتنا فائدہ ہوتا ہے؟ میزان بڑھ جاتا ہے. تو یہ اللہ کا وعدہ ہے، اگر تم کرو گے تو تمہیں بھی اور ملے گا. 4 چیزیں 4 کام کرنے پر ملتی. آخری چیز کیا ہے آپ بتائیے؟ بخشش. استغفروا ربکم انہ کان
غفارا. حضرت نوح علیہ السلام نے کہا تھا نا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. کیا ملے گا اس پہ؟ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا, آسمان سے بارشیں برسیں گی. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ, تمہیں مال اور بیٹے عطا کرے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا, تمہارے لیے دریا بہا دے گا, نہریں بنا دے گا. یہ استغفار کے بدلے میں ملے گا دنیا کی نعمتیں, یعنی استغفار کے بدلے میں بخشش بھی ملے گی اور دنیا کی نعمتیں بھی ملیں گی. ہمارا عام طور پر رویہ کیا تھا, میں نے کون سا گناہ کیا, اکثر لوگ یہی کہتے ہیں نا, پتہ نہیں کون سی غلطی ہے جس کی پکڑ ہوگی, یہ بھی نہیں پتا. تو جب یہی نہ پتا ہو کہ کون سی غلطی ہے, اور جب یہ ہم کہیں کہ میں نے تو کوئی گناہ کیا ہی نہیں, میری تو غلطی ہے ہی نہیں, تو کیا اس پہ پھر توبہ ہو سکتی؟ پہلی شرط ہی یہی ہے کہ اپنی غلطی مانو کہ اللہ تعالیٰ میں نے غلطی کی ہے. لیکن اپنی غلطی ماننا آسان کام ہے, بہت مشکل کام ہوتا ہے. لوگ اپنی غلطی نہیں مانتے, نتیجہ کیا ہوتا ہے, پھر غلطیوں پر غلطیاں ہوتی چلی جاتی ہیں. وہ حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ بندے کو ایک رزق ملنے والا ہوتا ہے لیکن اس کے گناہ کی وجہ سے وہ رک جاتا ہے. یعنی ایک نعمت آ رہی ہوتی ہے لیکن انسان کی کوئی غلطی یا گناہ ایسا ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ نعمت, وہ رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے. رزق کی بات آپ کر رہے تھے, کچھ چیزوں سے رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں اور کچھ چیزوں سے رزق کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. پھر ان کو کھولنے کے لیے استغفار ہی کنجی ہے. تو کریں گے یہ 4 کام, ذکر, دعا, شکر, استغفار. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بہترین عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.